ان کو اس کے اندر شامل کر لیا گیا. تو ٹرانسجینڈر کسے کہتے ہیں، اس ڈیفینیشن کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹرانسجینڈر بیسیکلی یہ لفظ ٹرانس اور جینڈر دو الگ الگ الفاظ ہیں نا. تو ٹرانس کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفارم فرام ون فارم ٹو ادر فارم، کہ ایک فارم سے دوسری فارم کے اندر کسی چیز کا جانا، پانی کا بھاپ بننا، بھاپ کا پانی بننا، ٹرانسفارمیشن ہے کہ پانی اپنی شکل جو ہے وہ چینج کر کے بھاپ بن جاتا ہے. پھر وہ پانی کی ایک جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ برف ہے کہ وہ برف بن جاتا ہے. گیسز کے اندر ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں یہ. تو جینڈر کے اندر ٹرانسفارمیشن کیا ہوتی ہے؟ تو ٹرانسجینڈر مینس کہ کوئی شخص جو پورا مرد ہے، وہ مرد پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی صنف مذکر بنائی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو ایک عورت ہوں. اسی طرح کوئی عورت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل عورت بنایا ہے، لڑکی بنایا ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ نہیں میں تو ایک مرد ہوں، اور وہ اپنے آپ کو مرد بنا لیتی ہے اور اس کا اعلان کر دیتی ہے کہ میں مرد ہوں اور مجھے مرد ہی بننا ہے. یہ اس وقت کا ایک ہاٹ ایشو ہے، ایک فتنہ ہے، اور اس کو مکس کیا جاتا ہے مخنث کے ساتھ، انٹرسیکس کے ساتھ، ہرمیفروڈائٹ کے ساتھ. مخنث یا ہرمیفروڈائٹ کون ہوتا ہے؟ اچھا، مخنث کے بارے میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ مخنث کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو چینج کرتا ہے. بہرحال لیکن اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو کہ انٹرسیکس ہے. انٹرسیکس وہ شخص ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس کے اندر دونوں قسم کے آثار تھے، نہ وہ کلیئرلی مذکر تھا نہ وہ کلیئرلی مؤنث ہے، اس لیے اس کو انٹرسیکس کہا گیا کہ دونوں جو سیکسز ہیں ان کے درمیان اس کی کوئی حیثیت ہے. ان کو ہجڑا بھی کہا جاتا ہے، خواجہ سرا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے دنیا کے اندر موجود ہیں. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ موجود تھے اور اب بھی یہ دنیا کے اندر موجود ہیں. یہ اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور ان پر اگر معاشرے میں ظلم ہوتا ہے تو وہ ناقابل قبول ہے. ان کو چونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے اس لیے ان کے جو حقوق بنتے ہیں ان کو دیے جانے چاہیے، ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے. ہم اس بات کو مطلب ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس بات کا ہم اعلان کرتے ہیں، اور اس بات کو ہم حکومت کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھیک مانگنے کے لیے نہ چھوڑا جائے، ان کو گرو کے حوالے نہ کیا جائے، اور ان کے لیے مناسب تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، ان کو ہنر سکھایا جائے، اور آگے بھی بہت سی چیزیں ہیں اس کے بارے میں آگے گفتگو ہم کرتے ہیں کہ ان کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں جو ہم آگے جا کے اس پہ بات کریں گے. لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسجینڈر پہ، کہ ٹرانسجینڈر یعنی جنس جو ہے اس کو تبدیل کر لینا. تو سوال یہاں پہ بڑا اہم پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنس تبدیل ہو سکتی ہے؟ ہم اکثر اخبار میں یہ خبر پڑھتے ہیں کہ لڑکی تھی اور وہ لڑکا بن گئی، وہ جیسے بلوغت کو پہنچی تو وہ لڑکا بن گئی. اچھا، اس میں یہ بات واضح رکھیں، کلیئر رکھیں کہ اگر کوئی مکمل لڑکی ہے، اس کے تمام اعضاء مکمل ہیں، جو جنسی اعضاء ہیں وہ مکمل ہیں، تو وہ کبھی بھی لڑکا نہیں بن سکتی. اسی طرح اگر کوئی لڑکا ہے، مکمل لڑکا ہے، تو وہ کبھی بھی لڑکی نہیں بن سکتا. جو اخبارات میں خبریں ہم پڑھتے ہیں اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ جب پیدا ہوا تھا تو وہ مکمل طور پہ لڑکی یا لڑکا نہیں تھا. ہاں، اس کی دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ جیسے لڑکی ہے، لیکن لڑکیوں والے اعضاء جو جنسی اعضاء ہیں وہ بھی پوری اس شکل میں نہیں تھے، تھوڑے سے مکس سے تھے. لیکن والدین کو یوں لگا کہ جیسے لڑکی ہے اور انہوں نے اسے بطور لڑکی پروان چڑھایا. لیکن جب وہ بلوغت کو پہنچی تو اس کے اندر جو مردانہ ہارمونز تھے وہ اصل میں زیادہ تھے، وہ ڈومیننٹ ہوئے، اور اس کی وجہ سے اس کے جو اعضاء تھے ان کے اندر تبدیلی آئی. اس کے داڑھی آ گئی، اس کے بال آ گئے، اور اس کی جو شکل تھی وہ لڑکوں جیسی ہو گئی. تو اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ لڑکا ہے. اس طرح کے لڑکے بھی عام طور پہ مکمل لڑکے نہیں بنتے، یعنی ان کے جسم کے اندر ہارمونز تو لڑکوں والے پیدا ہو جاتے ہیں، بال داڑھی وغیرہ آ جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ان کا مطلب جو
جنسی اعضاء ہیں وہ بھی مکمل طور پہ لڑکوں جیسے بن جائیں. ہاں اگر وہ بچپن میں چھوٹے تھے اور پراپر اعضاء نہیں تھے بلکہ ان کے اندر تھوڑی سی کمی تھی اور پھر وہ ہارمونز جب پراپر ڈیولپ ہوئے تو وہ بڑے ہو گئے اعضاء, تو ایسا ہو سکتا ہے. تو گویا اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا بچہ یا بچی جب پیدا ہوئے تھے تو وہ کلیئر نہیں تھا کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا. اس کے دونوں طرح کے تھوڑے بہت اعضاء تھے یا وہ غیر واضح اعضاء تھے, غیر واضح جنس تھی جو کہ پیوبرٹی پہ پہنچ کے بلوغت کو پہنچ کے واضح ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ ایک الگ بات ہے. یہ لڑکی سے لڑکا نہیں بنے بلکہ وہ تھا ہی لڑکا یا تھی ہی لڑکی جو کہ پہلے غیر واضح تھی اور اس وقت جا کے واضح ہوگی. ان کی ایک قسم تو یہ والی ہوتی ہے. اور اس طرح کے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنس تبدیل ہوئی ہے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ جنس واضح ہوئی ہے جو کہ پہلے واضح نہیں تھی. لیکن اگر کوئی مکمل طور پہ مرد ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے عورت بننا ہے تو وہ کبھی بھی عورت نہیں بن سکتا. وہ اپنا آپریشن کروائے, وہ ٹیکے لگائے, وہ دوائیاں کھائے, وہ کچھ بھی کرے, وہ عورت نہیں بن سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد ہی بنایا ہے. اور عارضی طور پہ اس کی فینو ٹائپ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو بظاہر شکل ہے وہ تبدیل ہو جائے گی, داڑھی آ جائے گی, بال آ جائیں گے, کچھ نہ کچھ اس طرح کی تبدیلی آ جائے گی. ہو سکتا ہے آواز بھی بھاری ہو جائے دوائیاں کھانے سے, لیکن اس کے اندر یوٹرس نہیں بن سکتا, اس کی اووریز نہیں بن سکتی, وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی. اس کی البتہ جو بظاہر شکل ہے وہ لڑکیوں والی کسی حد تک مکمل نہیں بن سکتی ہے. اسی طرح کوئی لڑکی ہے اور وہ چاہے کہ میں لڑکا بن جاؤں تو وہ جا کے اپنا آپریشن کروا دے, اپنے بریسٹ وغیرہ جو ہے وہ ریموو کرا دے اور بھی کچھ آپریشن کروا لے, لیکن وہ کبھی بھی لڑکا نہیں بن سکتی. اس کے ٹیسٹس نہیں بن سکتے کیونکہ اللہ نے نہیں بنائے, اور اس کے دوسرے جو جنسی اعضاء ہیں وہ نہیں بن سکتے کیونکہ وہ اللہ نے نہیں بنائے. اور اگر کوئی آپریشن کروا کے اس طرح کے اعضاء لگوا بھی لے تو کبھی بھی مردانہ طریقے سے بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو سکتی. لہٰذا یہ بات ہم نے معاشرے میں جو لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں ان کے سامنے واضح کرنی ہے کہ یہ عصر حاضر کا فتنہ ہے, اور کوئی مرد عورت نہیں بن سکتا اور کوئی مکمل عورت مرد نہیں بن سکتی. ہاں صرف وہ ظاہراً اپنا حلیہ اور اپنی چیزیں تبدیل کر سکتے ہیں, اصلاً ان کی جنس کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. لہٰذا یہ جو ٹرانسجنڈرزم ہے اور جو اپنے آپ کو تبدیل کر کے اور یہ بہت سی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں, تو یہ معاشرے کے اندر خرابیاں تو پیدا کر سکتے ہیں, اور ان کا اعداد و شمار بھی ہمیں تلاش کرنے چاہیے. اور کبھی اللہ کرے میں آپ کو پیش بھی کروں اعداد و شمار کہ دنیا میں جتنے لوگ ٹرانسجنڈر بنتے ہیں عام طور پہ ان کا جو انجام ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ اپنی اصل جنس کو جب کھو دیتے ہیں اور پھر یہ وہ بھی نہیں بن سکتے جو یہ بننا چاہتے ہیں, تو پھر یہ ڈپریشنز کا شکار ہوتے ہیں, پھر یہ دوائیاں لیتے ہیں اور زیادہ تر اینٹی ڈپریسنٹس پہ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو اگلی سٹیج اگر یہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جائیں تو ان کے اندر خودکشی کی شرح جو ہے بہت زیادہ ہے. تو پاکستان کے اندر جو ٹرانسجنڈرز ہیں زیادہ تر ہمیں یہ سڑکوں پہ جو بھیکے مانگتے نظر آتے ہیں, اس میں بہت کم وہ ہیں جو اصلاً انٹرسیکس ہیں. ان کی میجورٹی وہی ہوتی ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو ٹرانسجنڈر ڈکلیئر کر کے اور عورتوں جیسے کپڑے پہن کے اپنے گرو کے حوالے کر دیتے ہیں. اور ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنا آپریشن کروا کے اپنے جو ٹیسٹیز ہیں وہ ریموو کروا لیتے ہیں اور پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو واقعی انٹرسیکس ہیں. تو جنس تبدیل نہیں ہو سکتی, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے, اور یہ ہم معاشرے کو بھی بتائیں کہ یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے, بہت سی خبریں ہم پڑھتے ہیں, وہ سب کی سب فیک ہوتی ہیں, اور یا وہ ایسے افراد پہ مشتمل ہوتی ہیں جن کا جنڈر جو ہے وہ واضح نہیں تھا جو پیوبرٹی پہ واضح ہوا. اب دنیا کے اندر یہ قوانین بن رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو مرد تھا لیکن اب میرے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ میں ایک عورت ہوں اور مجھے عورت ہو جانا چاہیے, تو اس طرح کی چیزیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں. اور بہت سارے ممالک میں قانون پاس ہو چکا ہے کہ اگر کوئی جا کے یہ ڈاکٹر سے کہے کہ کوئی مرد کہے کہ میں عورت بننا چاہتی ہوں اور میرا آپریشن کر دیں, تو ڈاکٹر پابند ہوگا کہ اس کے ٹیسٹیز ریموو کر دے, اس کے مردانہ اعضاء ریموو کر دے اور اس کو عورت بنا دے. یہ بڑی عجیب بات ہے. میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ اسی طرح کوئی شخص اگر جا کے کسی ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ مجھے تو اپنی ٹانگ بہت فالتو لگ رہی ہے, میری ٹانگ
کاٹ دو. تو ڈاکٹر کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا, اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجے گا اور اسے کہے گا کہ تم جا کے علاج کراؤ, لگتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی مسئلہ ہے, خرابی ہے. تو لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ جب وہ کہے کہ مجھے لگ رہا ہے میں عورت ہوں اور میرے اعضاء کاٹ دو, تو قانوناً ڈاکٹر ممالک کے اندر پابند ہے کہ اس کے وہ اعضاء کاٹ دے. حالانکہ یہ بھی ایک نفسیاتی مرض ہے, اس کو جینڈر ڈسفوریا کہتے ہیں, کہ اس مرض کا علاج ہونا چاہیے, اور جو شخص اس طرح کہے اصولاً اس کا علاج ہونا چاہیے اور اسے ڈاکٹر کے پاس, سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجا جانا چاہیے تاکہ اس کا علاج ہو جائے, اس کی ٹریٹمنٹ ہو جائے. لیکن بدنصیبی سے دنیا کے اندر قوانین یہ بن گئے ہیں کہ انسان کو یہ حق حاصل ہے. ظاہر شیطانی ایجنڈا ہے, شیطان نے جو کہا تھا کہ میں ان کے اندر یہ تبدیلیاں کراؤں گا تو وہ ہو رہی ہیں. تو اس طرح کے قوانین بن گئے ہیں. اور اگر کوئی یورپ کے اندر تو یہ صورتحال ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ جا کے کہتا ہے کہ میں نے لڑکی بننا ہے تو اس کے ماں باپ سے پوچھا بھی نہیں جاتا اور اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. یعنی ایک عجیب سی صورتحال اس وقت دنیا کی ہو چکی ہے اور یہ سب واقعات ہو رہے ہیں. اور ابھی ہمارا جو گروپ ہے نگران شبہ جات والا, اس کے اندر آپ لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ مائی ہسبینڈ گیو برتھ ٹو اے بوائے. اچھا, اس کو میں نے دیکھا تو بیبی بوائے کو اس نے جنم دیا ہے میرے ہسبینڈ نے, تو میں اس پہ بہت حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو دیکھا کہ وہ لیسبینز ہیں اور وہ بھی لڑکی ہے, اور اس نے وہ انسیمینیشن کرائی, آرٹیفیشیل انسیمینیشن, انجیکشن لگوایا, اور اس کے بعد جو تماشا ہوا ہے کہ اس کی پریگننسی ہوئی ہے, اور پتہ نہیں ہوئی بھی ہے کہ نہیں, وہ کیا ڈرامہ ہے. اور اس نے اعلان کیا کہ میں پریگننٹ ہوں اور میرا بچہ ہونے والا ہے اور میں مرد ہوں, جبکہ ایکچولی وہ عورت ہے اور وہ لیسبین ہے, اور اس نے اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور اس کے بچہ ہوا ہے, اور اس نے ٹائٹل یہ لگایا کہ مائی ہسبینڈ گیو برتھ ٹو اے بیبی بوائے یا بیبی گرل جو بھی ہے. تو یہ تماشے اس وقت دنیا کے اندر ہو رہے ہیں. اور پاکستان میں قانون سازی کی گئی ہے, 2 جولائی 2018 میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ اگر کوئی شخص نادرہ میں جا کے کہہ دے, کوئی عورت جا کے کہہ دے کہ مجھے لگ رہا ہے میں مرد ہوں, تو نادرہ پابند ہوگا کہ اس کو عورت کا شناختی کارڈ جاری کر دے, اور کوئی عورت ہے اگر جا کے کہتی ہے میں مرد ہوں تو اس کو مرد کا شناختی کارڈ جاری کر دے. اور بدنصیبی سے یہ قانون پاس ہو چکا ہے. سینیٹر مشتاق صاحب نے اس کے اندر امینڈمنٹس پیش کی ہیں اور اس کو روکنے کی اور اس کو صحیح کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. انڈیا کے اندر جو قانون ہے اس طرح کا, اس میں ان کے ہاں یہ پابندی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح جا کے کہے گا تو اس نادرہ ان کا جو محکمہ ہے وہ تصدیق کرے گا. اس تصدیق میں 4 افراد ہوں گے, ایک ڈاکٹر ہوگا, ایک وکیل ہوگا, ایک سوشل ورکر ہوگا, اور ایک پتہ نہیں چوتھا, مجھے یاد نہیں چوتھا کیا. 4 افراد ہوں گے جو تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ واقعی مرد ہے. تو پھر نادرہ اس کی جینڈر جو ہے وہ چینج کرے گا. لیکن ہمارے ہاں یہ تصدیق نہیں ہے. اور پوچھا جب مشتاق صاحب نے کہ تصدیق کون کرے گا, تو کہا گیا کہ گرو سے تصدیق کرائی جائے گی. یعنی کوئی شخص پہلے گرو کے تھے چڑھ چکا ہے اور پھر اپنی وہ جنس چینج کروانا چاہتا ہے, تو گرو تو پیسے کمانا چاہتا ہے, وہ تو کہہ دے گا کہ ہاں یہ وہی ہے. تو یہ صورتحال ہمارے ملک کے اندر ہے جو کہ ایک اسلامی ملک ہے. اور اس وقت تک جو تقریباً 28,723 درخواستیں جو ہیں وہ نادرہ میں دی جا چکی ہیں. مرد سے عورت بننے کی درخواستیں 16,520 اور عورت سے مرد بننے کی درخواستیں 12,114. مرد سے مخنث بننے کی درخواستیں 9 اور مخنث سے مرد بننے کی 8. یہ اب کچھ مہینے پہلے کے اعداد و شمار ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کچھ تبدیلی ہو چکی ہو. 1,148 کو شناختی کارڈ جاری کیے جا چکے ہیں. تو اب یہ تماشا ہے جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے. اور اب ٹرانسجینڈر کے اعزاز میں جو چیز UN سے آئی ہے وہ یہ کہ اب چونکہ ایک تیسری جنس ریکگنائز کی جا رہی ہے, جو کہ ہمیشہ سے تھی اور اس کا چھپی ہوئی اس سینس میں کہ اس کا ایک احترام باقی تھا. گھروں کے اندر ماں باپ اس کو پالتے تھے اور بڑی بڑی خدمتیں بھی ایسے لوگوں نے انجام دی ہیں دنیا کے اندر. تو لیکن اب ان کو چونکہ لکھ دیا گیا, ان کا اعلان کر دیا گیا, تو اب ان کے احترام میں اب آپ خواتین نہیں کہیں گے, خواتین و حضرات نہیں کہیں گے. اب جو لینگویج یوز کی جائے گی وہ جینڈر ایکسکلوسیو لینگویج ہوگی, کہ ایسی لینگویج یوز کریں گے جس میں کسی جینڈر کا وہ اظہار نہ ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. یعنی آپ چیئرمین نہیں کہیں گے, چیئر پرسن کہیں گے یا چیئر کہیں گے. مین کائنڈ نہیں کہیں گے, ہیومن کائنڈ کہیں گے. کانگریس مین نہیں کہیں گے, لیجسلیٹر کہیں گے. تو اس طرح کی تمام جو ٹرمینالوجی ہے اس کو بدلا جا رہا ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک ٹرانسجینڈر
جس کو ببلی کہتے ہیں، اس نے خطاب کیا ہے. وہ اسمبلی کا ممبر نہیں ہے، وہ مکمل مرد ہے، سنا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور وہ کس طرح سے اسمبلی میں گیا، کس نے اس کو اجازت دی، کیونکہ اسمبلی میں تو کوئی پر بھی نہیں مار سکتا غیر منتخب فرد، لیکن اس کو اجازت دی گئی. اس نے جا کے اسمبلی ممبران کی سیٹ پہ کھڑے ہو کے خطاب کیا، اور اس نے یہ کہا کہ جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، آپ خواتین و حضرات نہ کہیں، آپ جینڈر ایکسکلوسیو لینگویج یوز کریں، اور یہ جینڈر انکلوسیو بھی کہتے ہیں اس کو، اور آپ حاضرین کا لفظ استعمال کریں انسٹیڈ آف خواتین و حضرات. تو یہ یعنی گھناؤنی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو اسمبلی میں جانے کی اجازت دی جائے، اور نہ صرف یہ کہ ان کو اجازت دی گئی بلکہ اس قانون کو فوراً ہی پاس کر دیا گیا. اور اسمبلی میں اب اسپیکر صاحب خواتین و حضرات نہیں کہیں گے، اب حاضرین کہیں گے. ویسے ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتہ کہ حاضرین بھی مردوں کے لیے ہوتا ہے اور عورتوں کے لیے حاضرات ہوتا ہے، یہ انہیں نہیں پتہ. تو بہرحال یہ یو این کا ایجنڈا ہے. 2019 میں جب ہم یو این کی کانفرنس میں گئے تھے تو اس وقت اس پہ سائیڈ ایونٹس ہو رہے تھے اور اس پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جینڈر جو ہے اس کو ریویل نہ کیا جائے اور ایسی لینگویج یوز کی جائے کہ جس میں جینڈر کا ذکر نہ ہو. اور یہ پاکستان کی اسمبلی تک پہنچ چکا ہے. اب اس کے اثرات کیا ہوں گے کہ جس کا دل چاہے اٹھ کے جینڈر اپنا چینج کرا لے. مشتاق صاحب نے اس کو بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے. میں آپ سب سے کہوں گی کہ مشتاق صاحب کی فیس بک اس پہ جائیں وال پہ، اور اس میں جا کے ان کی تقاریر بھی سنیں، ان کے جو پوڈ کاسٹ ہیں وہ بھی سنیں، اور ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھیں. سب سے پہلے تو قانون وراثت بدلے گا کہ اگر کوئی عورت ہے اس نے اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر دیا تو وہ خاندان میں، اور نادرہ نے بھی اس کو مرد ایکسیپٹ کر لیا، تو اس کے 2 حصے ہوں گے. اور اگر کوئی مرد ہے اور اس نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کیا تو اس کا 1 حصہ ہوگا. چیز یہ ہے کہ جو شیطانی ایجنڈے میں کہ جن سے مخالف کے مختص مقامات ہیں وہاں پہ ان کی رسائی بہت آسان ہو جائے گی. کوئی مرد ہے اس نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر لیا ہے، وہ آسانی سے عورتوں کے واش روم میں جا سکے گا، عورتوں کے جو مخصوص ہالز ہیں، پروگرامز ہیں، ان میں عورتوں کے کپڑے پہن کے جا سکے گا. اور پھر کیا ہوگا ہم سب سمجھتے ہیں. ہم جنس پرستی کی راہ ہموار ہوگی. وہ کیسے ہوگی کہ ایک شخص یہ بھی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ جس نے اعلان کیا ہے کہ مائی ہسبینڈ ہیز گیو برتھ ٹو اے بیبی بوائے، تو ایکچولی کیا ہے کہ وہ تو عورت ہے، مرد نہیں ہے، لیکن اس نے مردوں والا شناختی کارڈ حاصل کیا ہے اور انہوں نے شادی کر لی ہے. تو شادی ایکچولی 2 لڑکیوں کے درمیان ہے، اور اس میں سے ایک لڑکا بنی ہوئی ہے اور ایک لڑکی بنی ہوئی ہے. تو ہم جنس پرستی کی راہ اس طریقے سے ہموار ہوگی ان ممالک کے اندر جہاں جہاں پہ یہ قانون پاس ہو چکا ہے، اور پھر اس کے ذریعے جو معاشرتی بے روی آئے گی وہ ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. میڈیا اس میں کیا کر رہا ہے، بڑے بڑے ٹرانسجینڈرز ہیں جن کو وہ پروموٹ کر رہا ہے. پاکستان کے اندر بھی زور و شور سے یہ کام ہو رہا ہے، اور جینڈر ریویل پارٹیز ہو رہی ہیں. بہت انتہائی فحش قسم کی چیزیں جو ہیں وہ میڈیا شو کر رہا ہے. اور ایک ٹرانسجینڈر ہے یہ جو ڈاکٹر معیز ڈاکٹر ہے، یہ اس نے مرد بن کے پڑھا ہے، پوری اس نے میڈیکل کی تعلیم بحیثیت مرد حاصل کی ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر دیا. کچھ کہتے ہیں کہ یہ واقعی انٹرسیکس ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ مرد ہے جس نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کیا ہے. واللہ عالم کہ اس کی حقیقت کیا ہے. میں نے اس کی بہت زیادہ ریسرچ نہیں کی، کیونکہ جو کچھ یہ گند پھیلا رہا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو جب بھی کھولیں تو آگے گند ہی نکلتا ہے. تو اس کے بعد جو اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خام خواہ گند کو ہم پروموٹ کرنے والے بنیں گے. اسی طرح یہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہے، شاہنواز بھٹو کا بیٹا ہے. اس کو لانچ کیا گیا باقاعدہ، بظاہر بڑا سادہ صاف اردو بولنے والا، اور سلاب میں بھی بڑھ بڑھ کے کام کرتے ہوئے اس کو دکھایا جا رہا ہے، اور اس کو بلاول بھٹو کے مقابلے میں شاید لا گیا. اور یہ اپنے آپ کو بہت آرام سے کہتا ہے کہ آئی ایم اے کوئر. اور کوئر کیا ہے؟ LBGT کیو اس کا حصہ ہے. یہ بھی LGBTs ہی ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ذرا کھلے عام اس طرح نہیں کہتے، بلکہ ایک شیلٹر قسم کی، امبریلا قسم کی ٹرم ہے کوئر، جو کہ جس کے اندر یہ سارے شامل ہیں. تو یہ بہت بڑا پروموٹر ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر معیز جو ہے یہ اس ایشو کو پاکستان میں بہت اچھی طرح سے اٹھا رہا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کا بڑا فتنہ جو ہے بدلتے رویوں میں، یہ ہم جنس پرستی بن گئی ہے. LGBTs ہیں جو عمل قوم لوط ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو نازل کیا. یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، اور ان حدود کو
باقاعدہ قانونی شکل دنیا کے 35 ممالک میں دی جا چکی ہے. 32 ممالک میں ہم جنس پرستی کی شادی کے جائز ہونے کا قانون پاس ہو چکا ہے. اس میں امریکہ کی کئی ریاستیں ہیں, کینیڈا ہے, اور بہت سارے ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں, بڑے بڑے ملک. اور باقی دنیا پہ دباؤ ہے کہ وہ اس پہ قانون سازی کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں. پاکستان کے اوپر بھی بہت سارا دباؤ ہے. پاکستان براہ راست اس قانون کو کبھی بھی پاس نہیں کر سکتا انشاءاللہ, اور UN میں بھی انہوں نے اس پہ تنقید کی ہے پاکستان نے کہ یہ ہمارے دین کے خلاف ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن ٹرانسجینڈر قانون کی آڑ میں ان کو باقاعدہ تحفظ دے دیا گیا ہے. اب جس عورت کا دل چاہے وہ مرد بنے اور کسی عورت سے شادی کر لے, اور جس مرد کا دل چاہے وہ عورت بنے اور کسی مرد سے شادی کر لے. اس کا راستہ پاکستان میں کھل چکا ہے. تو اس لیے یہ اس وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے, ہم اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے. اور ان کے نشانات بھی ہمیں قوم کو بتانے چاہیے کہ کیا کچھ ہیں. رینبو ان کا نشان ہے. بچوں کے کھلونوں پہ نظر رکھیں, چوکنے رہیں. یہ فیملی پیک ایک آپ کے سامنے ہے. یہ فیملی پیک جو ہے یہ 2 مردوں پہ مشتمل ہے, غور کریں اس پہ. اس میں ایک عورت اور ایک مرد نہیں ہے. یہ ایک ویڈیو ہے, ایکچوئل ویڈیو کلپ ہے, اور اس میں ایک عربی جو ہے وہ دکاندار سے کہہ رہا ہے کہ یہ کیسا ہے, تمہارے پاس کوئی پراپر فیملی پیک نہیں ہے؟ تو اس نے کہا نہیں, جو آ رہے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں. تو یہ دنیا کے اس وقت کے حالات ہیں. بچوں کے کھلونوں میں بہت زیادہ یہ ان کے رینبو کلرز یوز ہو رہے ہیں. ہم بتائیں لوگوں کو کہ اس طرح کے کلرز نہ لیں. ملٹی نیشنل کمپنیاں نے جو گند پھیلایا ہے کہ مادیت پرستی تو پھیلا ہی رہی ہیں, اور اپنی کمرشل کے ساتھ ساتھ یہ بے دینی اخلاقیات کا جنازہ نکال رہی ہیں, اور ہم جیسی جو قومیں ہیں غلام اور مجبور قومیں, ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. اور ان کے اندر جو کام کرنے والے ملازم ہیں, سیلز گرلز ہیں, ان کے اندر دیکھیں ان کے لباس کس طرح سے ان کو بالکل انہوں نے لڑکے بنا کے کھڑا کر دیا ہے. اور ان کے سلو ضوابط, یونیفارم کوٹا, سب کچھ جو ہے نا یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں. تو اس کے علاوہ ان کے جو اشتہارات ہیں, جیز کا اشتہار آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا, اس میں اسی ڈاکٹر موئز کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے. LGBTs کے پیچھے ونگز ہیں, ان کے نشان ہے, اور یہ آگے اشتہار آتا ہے. اور انڈیور کا اشتہار جو ہے یہ ہم نے پچھلے دنوں اس پہ بھی بات اٹھائی ہے. یہ جو ونگز نظر آ رہے ہیں انڈیور کے اشتہار میں, یہ LGBTs کا نشان ہے. اسی طرح یہ آگے جیز کا اشتہار ہے, اس کے پیچھے بھی آپ کو ونگز نظر آئیں گے, یہ بھی LGBTs کی علامت ہے. تو انڈائریکٹلی یہ لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور ملٹی نیشنل کمپنیاں. اور اسی طرح جو ملٹی فارم کا اشتہار بھی آپ نے دیکھا کہ خاندانی اقدار پہ کس طرح ضرب لگا رہا ہے. تو ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ اس کے لیے جو پہلی بات تو یہ کہ جو ایکچوئل خواجہ سرا ہیں اور ایکچولی جو انٹرسیکس ہیں, جو معاشرے کے کمزور طبقات ہیں, ان کے لیے آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں. اگر ان کو حقوق نہیں مل رہے تو ہم ان کو حقوق دینے کا اعلان کریں. ہم نے الخدمت سے ریکویسٹ کی ہے, پیما سے کی ہے کہ ان کے لیے مراکز بنائے جائیں اور ان کے علاج بھی فری کیے جائیں. ان کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. اس میں بعض اقسام ایسی ہیں کہ جن کی شروع میں اگر تھوڑی سی ٹریٹمنٹ دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. ان کو پراپر ڈائگنوز کرنا, پراپر ٹریٹمنٹ کرنا, جو ٹریٹیبل ہیں ان کو ٹریٹمنٹ دے کے ان کی جو تھوڑی بہت کمی ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. اور بعض بالکل ٹریٹیبل نہیں ہوتے تو ان کو شناخت بھی کرنا, اور اس حساب سے ان کو ان کے ساتھ جو بھی علاج جس طرح کا ہے وہ کرنا. ان کے والدین کو اعتماد میں لینا کہ والدین ان کو الگ نہ کریں, جو علاج کے قابل ہیں ان کا علاج کرائیں, ان کو صحیح طریقے سے تعلیم دلوائیں, ان کو ڈسکرمنیٹ نہ کریں. اور والدین یعنی ان کے جیسے پہلے والدین کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو اپنے پاس ہی رکھتے تھے, ان کو ان کی شناخت ڈکلیئر نہیں کرتے تھے. جو فیمیل ڈومیننٹ ہے اس کو فیمیل کے طور پہ پالیں پوسیں, اور جو میل ڈومیننٹ ہے اس کو میل کے طور پہ کریں. کیا ضروری ہے اس کو ٹرانسجینڈر ہی لکھوایا جائے؟ تو والدین کو یہ اعتماد دلایا جائے اور انہیں اس چیز کو سمجھایا جائے کہ وہ اس کو جیسے کوئی معذور بچہ ہوتا ہے تو اس کی معذوری کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, اس کو تسلیم کریں اور اس کے ساتھ صحیح رویہ رکھیں, اور اس کی ویسے ہی ٹریٹمنٹ کرائیں اور ویسے ہی اس کے ساتھ رویہ رکھیں. لیکن یہ کہ ان کو کسی گرو کے حوالے نہ کریں. اور اگر کوئی ایسے ہیں کہ جن کو گرو چیک کر لے گئے ہیں یا ان کو صحیح مرد کو اٹھا کے لے گئے ہیں اور اس کی کیسٹریشن یا اس کے آپریشن ہو چکے ہیں, تو پھر ان کے لیے مراکز بنائے جائیں, ان کے بحالی کا کام کیا جائے. یہ سارا کچھ حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن ان کے نام پہ سوسائٹی کو برباد نہ کریں. اور ایسے قوانین نہ بنائے جائیں کہ جس میں اصل مرد جو ہیں وہ اٹھ کے کہیں کہ میں عورت ہوں, اور عورت اٹھ کے کہے کہ میں مرد ہوں, اور اس کے ذریعے سارے معاشرے کو تباہ کر دیں. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو معاشرے کے اندر واضح طور پہ بیان کریں
اور اس جو خرابی اس وقت آ رہی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. تو اللہ کے ساتھ ہم نے کس کس طرح کی جنگیں لگائی ہوئی ہیں، سود کے ذریعے، ان قوانین کو پاس کرنے کے ذریعے، کرپشن اور بے حیائی کے ذریعے، اور ساری قوم کس طرح کے عذاب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ کی زد میں ہے. تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم باطل کے وار کو سمجھیں، اور کہ کہاں کہاں سے نقب لگا رہا ہے، کس کس طرح سے باطل ہمارے بیڈ رومز کے اندر داخل ہو گیا ہے، ہمارے حساس مقامات تک پہنچ گیا، ہمارے بچوں تک کو افیکٹ کر رہا ہے. چیلنجز کا ادراک کریں. اس وقت جو بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے چیلنجز ہے، جس طرح کی بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، مادیت پرستی ہے، ڈپریشنز ہیں،